یہاں سے ایک اور بات سمجھے، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی ہوں گے، بولو نبی، سارے بولو نبی، سارے بولو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نبی، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ ایک مثال سمجھو، اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا؟ ترکی کے صدر کا۔ جو پاکستان کا صدر گیا ہے اس کی صدارت ختم نہیں ہوگی۔ ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم کیوں چلے گا؟ دور حکومت ترکی کا، دور حکومت جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی ہوں گے، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، کیونکہ قیامت تک دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات سمجھیں، اب نقلی دلیل سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، چار چیزوں کی تعلیم۔ کتنی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ انجیل تو سمجھ آگئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتری تھی، تورات کیوں؟ اب اس کے لیے وقت چاہیے، کورس میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ ہم جب عیسائیوں سے مناظرہ کرتے ہیں اس میں تورات زبور انجیل سارا کچھ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس کیوں کے لیے وقت چاہیے۔ ابھی اتنا سمجھو، تورات مستقل شریعت ہے، انجیل نئی کتاب ہے۔ پھر واپس آؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کتنی چیزوں کی تعلیم؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، یہ تورات اور انجیل تو سمجھ آ گئے۔ یہ کتاب و حکمت سے کیا مراد ہے؟ کتاب و حکمت سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن و حدیث کا علم کیوں؟ اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی ہوں گے، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، اور ان کو یہ علم ملے گا کس طرح؟ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث، معرفت القرآن جنہوں نے تفسیر بھی لکھی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی۔ انہوں نے فرمایا دو صورتیں ہوں گی جو ان کو قرآن و حدیث کا علم ملے گا۔ ایک صورت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ براہ راست القاء فرمائیں گے، دوسری صورت یہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گنبد خضراء میں روضہ اطہر پہ مراقب ہوں گے اور وہاں سے قرآن و سنت کا علم حاصل فرمائیں گے۔ یاد رکھو، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی بھی ہوں گے، صحابی بھی ہوں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی بھی ہوں گے، صحابی بھی ہوں گے۔ معراج کے موقع پہ جس نبی نے ہمارے نبی کی دنیاوی زندگی میں زیارت کی ہے وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام، باقی برزخی زندگی سے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، ہمارے نبی کے بولو 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 صحابی بھی ہیں۔ یہاں ایک اور بات سمجھ آئی، جب قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جو مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتا چلا جائے گا ہمارے نبی کا تابعی بنتا چلا جائے گا۔ صدیوں کے بعد تابعین کا زمانہ پھر شروع ہوگا۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، پتہ چلا سابقہ نبیوں پر وحی ایک طرح کی آتی تھی، ہمارے نبی پر وحی دو طرح کی آتی تھی، ایک کو قرآن کہتے ہیں، ایک کو حدیث کہتے ہیں۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ تو قیامت کی علامت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک آئیں گے، اور قرآن و حدیث کا علم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پتہ چلا قیامت تک قرآن بھی محفوظ ہے، قیامت تک حدیث بھی محفوظ ہے۔
نہیں سمجھے؟ واپس آؤ. میں نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا کہ اللہ نے توجہ بیٹا میری طرف، اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ انبیاء شروع فرمایا ہمارے نبی پہ آ کے اس سلسلے کو ختم بند کر دیا، سیل کر دیا. شاباش. اب باہر سے کوئی نیا شخص نبی بن کر اس سلسلے کے اندر جا نہیں سکتا. بولو بولو بولو. جو اندر آ چکے کامنٹ سوالات ان میں سے نبوت سے باہر کوئی جا نہیں سکتا. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کا نبی ہونا لفظ خاتم النبیین کے اندر شامل ہے. ایک اشکال ختم ہو گیا. کہاں یہ مانا کہ حضور پہ مہر لگ آمد میں سلسلہ نبوت بند ہو گیا، اور کہاں قادیانیوں نے یہ مانا کرتا کہ حضور کی